آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے جب میری زندگی سکون سے چل رہی تھی، مگر پھر ایک لمحے کی غلط فہمی نے سب کو تہس نہس کر دیا۔ میری پھوپھو بیوہ تھی اور ان کی اکلوتی بیٹی زویا ہماری چھت کے نیچے پلی بڑی۔ سچ کہوں تو زویا میرے لیے میری چھوٹی بہن ماہ رخ جیسی ہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں نے کبھی فرق محسوس نہیں کیا۔ زویا عمر میں خاصی چھوٹی تھی، ابھی کالج میں پڑھتی تھی اور اپنی معصومیت اور شرمیلی طبیعت کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ میں بھی دل سے ان دونوں سے ایک جیسا ہی پیار کرتا تھا، بالکل بہنوں کی طرح۔ میں تو اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا اور یہی سوچتا تھا کہ جلدی اپنی دوست عائشہ سے شادی کروں گا، جو میرے پروفیشنل حلقے میں کافی مشہور تھی۔ زویا کا خیال کبھی کسی زاویے سے میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ ایک دن شام کو میں کسی کام سے چھت پر گیا، جہاں میں کم ہی جاتا تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور مغرب کے افق پر سورج غروب ہونے کو تھا۔ اچانک مجھے اسٹور روم کی طرف سے کسی کی دھیمی آوازیں سنائی دی۔ میں بے خیالی میں قدم آگے بڑھاتا رہا کہ زویا اور اس کی سہیلی کی باتیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ میں نے فوراً چونک کر قدم روکے۔ وہ دونوں شاید کسی رازدارانہ سرگوشی میں مصروف تھیں۔ میرے دل میں کوئی بری نیت نہیں تھی، بس تجسس تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ زویا، سچ بتا، تو نعمان بھائی کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ سہیلی نے پوچھا۔ دیکھ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نعمان بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ زویا کی دھیمی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون جیسے بے جان ہو کر گرنے لگا۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ سہیلی نے پھر پوچھا، پر کیسی محبت؟ تم تو انہیں بھائی کہتی ہو۔ نہیں نہیں، وہ محبت نہیں، یہ تو وہ محبت ہے جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ زویا کے اگلے الفاظ سے میرے پورے وجود میں جیسے آگ لگا دی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور پورا وجود غصے اور حیرت کے بوجھ تلے سن ہو گیا۔ میں نے اپنے قدموں کی آواز دبائی اور تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی تھی۔ میرے چہرے سے غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ زویا اور اس کی سہیلی مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ زویا کے چہرے پر خوف اور شرمندگی ایک ساتھ پھیل گئے۔ یہ عمر نہیں ہے تمہاری ایسے باتیں سوچنے کی، میں نے گرجتی آواز میں کہا اور بنا رکے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ زویا لڑکھڑا گئی، اس کا سر جھک گیا۔ میں نے کہا، کالج جا کر تم یہ سب سیکھ رہی ہو؟ اب تمہارا کالج جانا بند، میں کل ہی تمہارا داخلہ ختم کرواتا ہوں۔ زویا بے بسی سے رو رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نعمان بھائی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے لرزتی آواز میں کہا، مگر میں اس کی طرف دیکھے بنا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ غصے نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے خاندان اور میرے اعتماد کی توہین کی ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں جلد ہی کوئی سخت فیصلہ کروں گا۔ میں نیچے اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میرا دماغ چل رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ زویا کو اس کی حد یاد دلانی ہے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں زویا کو حقیقت بتا دوں۔ میں اگلے ہفتے عائشہ سے شادی کا اعلان کر دوں گا تاکہ زویا کو سمجھ آ جائے کہ وہ میری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شام کو میں نے زویا کو دیکھا تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ میں نے والدین سے اپنی شادی کا اشارہ بھی کیا اور عائشہ کو فون کر کے شادی پر بھی بات کی، مگر اس سب سے پہلے ایک طوفان میرا منتظر تھا۔ ماں نے غصے میں آ کر زویا کو چھت پر بلا کر ڈانٹا۔ پھوپھو صاحبہ پریشان تھی۔ زویا نے سب کے سامنے خود کو قصوروار ٹھہرایا، مگر میرا نام نہیں لیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اگلے دن میں والد سے بات کرنے والا تھا، مگر حالات نے ایسا موڑ لیا کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ رات میری سکون کی آخری رات تھی۔ پچھلی رات کے تلخ واقعے سے میرا دل ویسے ہی بھاری تھا۔ میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور عائشہ کو فون کر کے کہا کہ میں جلد ہی نکاح کی بات گھر میں کر دوں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا چلو زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ میں ابھی مستقبل کے منصوبے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک زویا کا میسیج آیا، نعمان بھائی، میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز ایک دفعہ میرے کمرے میں آ جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، مگر انسانیت اور رشتے کا احساس آڑے آ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بس دیکھوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ میں اس کے کمرے کے دروازے تک گیا۔ ہلکی سی دستک تھی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولا، زویا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، مگر جیسے ہی میں قدم اندر بڑھا، زویا اچانک زور سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخ اتنی اچانک تھی کہ میں گنگ رہ گیا۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری، مجھ سے دور بھاگی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر سے اس کی چیخیں اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں باہر نکلا تو دیکھا وہ زمین پر بیٹھی زاروں کو تار رو رہی تھی۔ والدین اور پھوپھو پریشان ہو کر اس کی طرف بھاگے۔ زویا نے لرزتی آواز میں میری طرف اشارہ کیا اور کہا، نعمان بھائی میرے کمرے میں میری عزت خراب کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا،
اگر میں ان سے محبت کرتی ہوں تو انہیں روکوں گی نہیں۔ اس کے یہ جھوٹا الزام سن کر میرے پیر اور تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے جان ہو کر کھڑا رہ گیا۔ والد صاحب کی آنکھوں میں حیرت کے بعد شدید غصہ اور شرمندگی چھا گئی، اور پھوپھو وہیں زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ میری بچی یہ کیا ہو گیا؟ میرے والد صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بہن اور بانجی کی عزت کے معاملے میں بہت جذباتی تھے۔ وہ زویا کا روتا ہوا معصوم چہرہ دیکھ کر فوراً اس الزام کو سچ مان بیٹھے۔ وہ میری طرف مڑے، ان کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ انہوں نے میرے کالر کو پکڑا اور اپنے بیٹے پر گرجے، تم نے یہ کیا کیا نعمان؟ تم نے ہماری عزت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ تم پر اعتبار کر کے ہم نے اسے اپنے گھر میں پالا تھا، تمہاری یہ ہمت؟ میں نے خود کو سنبھالا اور صفائی دینے کی کوشش کی۔ ابا میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تو صرف اس کی طبیعت پوچھنے گیا تھا۔ مجھے میسیج آیا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس پر ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے منت سماجت کی مگر میری آواز ان کے غصے میں دب گئی۔ زویا کا معصوم روتا ہوا چہرہ جس نے بڑی چالاکی سے بنا رکھا تھا، اور ساتھ پھوپھو کی بے بسی نے سب کو میرے خلاف کر دیا۔ کسی نے میری بات پر بھروسہ نہیں کیا، سب نے اسے میری بدنامی سے بچنے کی کوشش سمجھا۔ پھر میرے والد نے ایک سخت اور شاید اپنی زندگی کا سب سے جذباتی فیصلہ کیا، ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کو بلاؤ، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ہماری عزت اور اس لڑکی کی زندگی اب صرف ایک ہی طرح سے بچ سکتی ہے۔ اگلے گھنٹے کے اندر اندر ہمارے گھر میں مولوی صاحب آ چکے تھے۔ میں نے شدید مزاحمت کی اور کہا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ مگر والد صاحب کا فیصلہ اٹل تھا۔ غصے میں اسی وقت میرا نکاح کروا دیا گیا۔ میں پتھر بن کر نکاح میں بیٹھ رہا۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ میری زندگی، میرا مستقبل، میرا فیصلہ، سب کچھ ایک جھوٹے الزام کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ جب نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی اور سب نے مجھے مبارکباد دی تو میں دل ہی دل میں سوچتا رہا، زویا، تم نے میری زندگی برباد کی ہے، اب میں اس کا انتقام ہر دن لوں گا، میں تمہیں ہر حال میں ذلیل کروں گا۔ شادی کی رات جب زویا میرے کمرے میں آئی تو میرے دل میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ خاموش اور ڈری ہوئی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اسے سخت نظر سے دیکھا اور کہا، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کبھی بیوی نہیں مانوں گا۔ تم نے جھوٹ بول کر میری زندگی برباد کی ہے، تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ زویا خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور چہرے پر بے بسی۔ اس کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی۔ زویا گھر میں رہتی تھی، وہ میری بیوی کہلاتی تھی، مگر میرے لیے وہ صرف ایک مجرم تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی اور اس پر روز ظلم شروع کر دیے، جن کے ذریعے میں ہر لمحہ اسے اس کے جھوٹ کی سزا دیتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد اسے تکلیف دینا بنا لیا۔ نکاح کی رات اس واقعے نے میری پوری سوچ بدل دی تھی۔ میں نے زویا سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ وہ میرے لیے ایک مجبوری، ایک بوجھ تھی جسے میں والد کی فیصلے کی وجہ سے اٹھانے پر مجبور تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس پر ذہنی اور جذباتی ظلم شروع کر دیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اسے ہر لمحہ احساس ہو کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہر روز جب میں ناشتے پر بیٹھتا تو زویا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا۔ اگر وہ چائے بنا کر بھی لاتی تو میں اٹھ کر کچن سے خود لے آتا تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز قبول نہیں۔ میری آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ فوراً نظر جھکا لیتی۔ میں بات بھی کرتا تو صرف طعنے اور سخت الفاظ میں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ یہ جھوٹا ڈرامہ کر کے میری زندگی میں جگہ بنا لو گی؟ ایک دن میں نے کچن میں اسے اکیلا دیکھ کر کہا، شادی میرے لیے تمہاری حیثیت کبھی نہیں بدل سکتی، تم ایک مجبوری ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے اس رویے سے میرے والدین بھی پریشان ہوتے۔ والد مجھ سے کہتے، بیٹا نکاح ہو گیا ہے، یہ کیسا سلوک ہے؟ زویا تمہاری بیوی ہے۔ مگر میں ہر دفعہ خاموش رہتا یا کوئی بہانہ بنا دیتا۔ میں نے اپنا کمرہ اسے الگ کر رکھا تھا اور اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ میری طرف نہ آئے۔ وہ تمام ظلم خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ میں اکثر دیکھتا کہ وہ چھت پر یا اپنے پرانے کمرے میں بیٹھی آنسو صاف کر رہی ہوتی۔ میں اسے دیکھ کر بھی مطمئن ہوتا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اسے سزا مل رہی ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے عائشہ سے ملنا چاہیے، جسے میں ابھی تک نکاح کی خبر نہیں دے سکا۔ میں اس کے گھر گیا اور سچ بتا دیا کہ کیسے زویا نے جھوٹا الزام لگایا اور میرا نکاح زبردستی ہوا۔ مگر عائشہ کا رد عمل میرے لیے ایک اور زخم تھا۔ نعمان، تم نے میری ساری امیدیں توڑ دیں۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں، مگر میں ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتی جس پر ایسا الزام ہو۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اب وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ میں ٹوٹ گیا۔ میرا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ میرا مستقبل، میری محبت، میرا سکون سب ایک جھوٹ کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ میں غصے میں گھر آیا اور سیدھا زویا کے کمرے میں گیا۔ وہ پھوپھو کے لیے کوئی کام کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے کھولا اور چلایا، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، میری محبت، میرے رشتے، تمہارا جھوٹ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔
تم نے میری زندگی کی روشنی ختم کر دی زویا۔ میرا یہ غصہ دیکھ کر وہ کام گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ یقین کر لیں میں نے یہ سب کسی غلط نیت سے نہیں کیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں تھی مگر میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا، بس کرو اپنا یہ ڈرامہ، میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی تو جھوٹا الزام کبھی نہ لگاتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پھر میں نے وہ جملہ کہا جس نے اسے اندر سے توڑ دیا، تم میرے لیے مر چکی ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیا۔ اس کے بعد میں اسے کمرے سے نکال کر خود اندر آ گیا۔ ان سب تلخیوں کے بعد بھی ایک بات حیران کرتی تھی کہ زویا نے کبھی کسی سے میری شکایت نہیں کی۔ وہ گھر کے سب کام کرتی اور میرے والدین کی خدمت بھی کرتی۔ والدین اسے دیکھ کر مجھ پر ناراض ہوتے کہ میں اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ برا کیوں ہوں، مگر میں سمجھتا تھا وہ یہ سب دکھاوا کرتی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی دیوار مزید اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ 3 مہینے اسی نفرت میں گزر گئے۔ ایک صبح جب میں ناشتے کے لیے نیچے آیا تو گھر میں ہلچل مچی تھی۔ پھوپھو زور زور سے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو والد نے بتایا کہ زویا کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر گئی ہے۔ سب اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے پہلے سوچا کہ نہ جاؤں، مگر یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے اس کی پرواہ ہے میں بھی گیا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور کچھ دیر بعد مجھے اندر بلایا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے جسم میں بجلی کی طرح دوڑے۔ میں حیرت، غصے اور بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اسے آج تک چھوا تک نہیں۔ کیا یہ ایک اور دھوکہ ہے؟ میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھ کر نرمی سے کہا، دیکھیں، غلط فہمیاں کبھی کبھی زندگی بدل دیتی ہیں۔ یہ وقت غصے کا نہیں، آپ کو صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا اور بیوی کا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا۔ مگر ڈاکٹر کی نصیحت آموز الفاظ میرے غصے کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ مجھے یہ سب زویا کی طرف سے ایک اور سازش لگ رہی تھی۔ شاید وہ اس بچے کو استعمال کر کے میری زندگی میں اپنی جگہ مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا وہاں گیا جہاں زویا لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ کمزوری سے نڈھال لگ رہا تھا۔ میرا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ میں نے خود کو وہاں جانے سے روکا اور پہلے اپنی پھوپھو کے پاس کیا۔ میں نے زویا کی ماں سے سخت اور طنزیہ لہجے میں کہا، دیکھا آپ نے، آپ کی لاڈلی نے کیا کیا؟ اس لڑکی نے پہلے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور اب یہ ایک اور گناہ لے کر آئی ہے۔ یہ بچہ کسی اور کا ہے، میرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا تاکہ زویا بھی سن لے اور کسی کو شک نہ رہے۔ پھوپھی اور باقی لوگ میری شدید نفرت بڑی باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ پھوپھو نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا خدا کے لیے بس کرو، اب تو وہ تمہاری بیوی ہے، ایسی باتیں مت کرو، خوشخبری سے قبول کر لو اور صبر سے کام لو۔ میرے والدین بھی آئے اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے کسی کی بات نہ مانی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور میں اسے اپنا نام نہیں دوں گا۔ میرے ذہن میں ہر پل یہی شک گھوم رہا تھا کہ زویا نے پہلے مجھے جھوٹے الزام میں پھنسا دیا، اب ممکن ہے کہ یہ بچہ بھی کسی اور کا ہو اور وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے سب کر رہی ہو۔ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ میں غصے پر قابو نہ پا سکا اور ہسپتال کے کمرے میں زویا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے اس کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر غصے میں کہا، میں نے تمہیں مہینوں سے دیکھا تک نہیں، پھر یہ بچہ کیسے میرا ہو سکتا ہے؟ میں نے غصے میں اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ مجھے اس پر کوئی یقین نہیں۔ زویا کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو نکاح والی رات تھا۔ وہ روتے ہوئے سکڑ کر بیٹھ گئی اور لرزتی آواز میں کہا، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، میرا یقین کرے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، مگر میری نفرت نے اس سچ کو سننے نہ دیا۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مزید سخت الفاظ کہے جس سے وہ اور بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا، تم جھوٹی ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی جھوٹ بولتے دیکھا تھا اور آج بھی تم ڈرامہ ہی کر رہی ہو۔ تم میری زندگی میں مزید کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں یہاں سے گھر لے جا رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ میں تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ زویا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب نعمان کی نفرت صرف الفاظ تک نہیں رہے گی بلکہ اس کے بچے تک پہنچے گی۔ میرا شور سن کر عملہ آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک نرس اندر داخل ہوئی اور مجھے زویا کو آرام دینے کا کہہ کر باہر جانے کا کہا۔ میں بڑبڑاتا ہوا نکل آیا، مگر ذہن میں ایک ہی منصوبہ تھا، زویا کو گھر لے جانا اور سب کے سامنے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا۔ سب لوگ رات ہسپتال میں ہی رک گئے۔ میں آدھی رات کو غصے اور انتقامی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، مگر میں نے سمجھا کوئی نرس گزری ہوگی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ زویا اس خاموشی کا فائدہ اٹھا کر ایک بہت بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی اور ہسپتال باہر نکل گئی اور ہمیشہ کے لیے ہسپتال کا رخ چھوڑ دیا۔ صبح پھوپھو زویا کے کمرے میں گئی تو بستر خالی تھا۔ انہوں نے گھبرا کر مجھے جگایا، نعمان
زویا غائب ہے۔ میں فوراً بھاگا مگر کمرہ واقعی خالی تھا، زویا جیسے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے دل میں کہا اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اس لیے وہ پھر بھاگ گئی۔ میری نفرت بے بسی میں بدلتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اسے واپس لانے کا فیصلہ کیا مگر یہ محبت نہیں بلکہ اس کا جھوٹ ثابت کرنے کی ضد تھی۔ اگلے دن سب گھر میں پریشان تھے۔ والد نے مجھے سخت نظر سے دیکھا تو میں نے فوراً اپنی صفائی میں کہا، میں نے تو کہا تھا یہ لڑکی جھوٹی ہے، کسی بڑے گناہ کو چھپانے کے لیے ڈرامہ کری ہے۔ پھپھو روتی رہیں۔ والدہ نے پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ کیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ پہلے مجھے غصہ آیا کہ زویا نے ایک بار پھر میری زندگی خراب کی، مگر پھر کہیں اندر سے ایک بے چینی نے مجھے ہلا دیا۔ میں نے اپنے تمام تعلقات اور ذرائع زویا کو ڈھونڈنے میں لگا دیے۔ میں نے اس کی سہیلیوں، پرانے جانے والوں اور ہر جگہ رابطہ کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ جیسے ہوا میں کہیں غائب ہو گئی ہو۔ ہر ناکامی کے ساتھ میرا غصہ، بے بسی اور سوالات بڑھتے ہی گئے۔ اگر بچہ واقعی میرا تھا تو وہ کیوں گئی؟ کیا اسے مجھ سے ڈر تھا یا وہ اپنے کسی جھوٹ کو بچانے کے لیے بھاگی؟ میں جواب تلاش کرتا رہا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ 2 سال گزر گئے۔ میں نے اشتہارات دیے، سوشل میڈیا پر سرچ مہم چلائی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا، مجھے اس کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا۔ میرا کاروبار بھی متاثر ہو رہا تھا۔ پھپھو روز آ کر روتے ہوئے پوچھتی، بیٹا کیا میری زویا ملی؟ میں انہیں جھوٹی تسلی دیتا مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ میں تھک چکا تھا۔ ایک دن میری بہن معروف آئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، بھائی کیوں خود کو اس قدر اذیت دے رہے ہیں؟ کیوں نہ آپ یتیم خانے جا کر بچوں کو تحفے دیں، ان سے دعا کرائیں، شاید دل کو کچھ سکون مل جائے۔ مجھے اس کی بات پسند آئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ کل ہی بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کر ایک مشہور یتیم خانے جاؤں گا۔ میں نے بہت سے کھلونے، کتابیں، مٹھائیاں خریدی۔ میرا دل ہلکا ہونے لگا۔ مارو کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں اگلے دن بچوں کے لیے کئی طرح کے تحفے لے کر یتیم خانے میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں کھلونوں کا بوجھ تھا مگر اس وقت میں سکون کی تلاش میں تھا۔ جیسے میں اندر پہنچا، بچے مجھے گھیر لیتے اور تحفے دے کر بہت خوش ہوتے۔ ان کی معصوم خوشی دیکھ کر میرے دل نے پہلی دفعہ 2 سال بعد ذرا سا سکون لیا اور میں نے اپنے اندر کے گناہ کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ میں تحفے بانٹتے ہوئے کمرے کے کونے کی طرف پہنچا جہاں روشنی ذرا کم تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ زمین پر بیٹھا اپنے کھلونے گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح شور مچانے کی بجائے اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ میں نے جیسے ہی قدم بڑھایا، میری نظر اس بچے پر ٹک گئی اور میرا دل جو 2 سال سے نفرت، غصہ اور بے چینی میں جکڑا ہوا تھا، ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بچہ بالکل میرے بچپن کی کاپی لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے باقی کھلونے زمین پر رکھ دیے اور اس بچے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ، آنکھیں، ساکھ سب کچھ میرے جیسا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ بچہ؟ میں نے پوری دنیا کو بھلا کر صرف اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس لمحے میں پتھر کا ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ میرا ذہن کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ کیا اتنی شباہت ممکن ہے؟ اس بچے کو دیکھ کر میرے اندر کا سارا غصہ، شک اور بے بسی غائب ہو گئی۔ ان کی جگہ ایک عجیب سی محبت، ایک انسانی جذبہ میرے دل میں ابھر آیا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہی نقش، وہی معصومیت جو میرے بچپن کی تصویر میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے آہستہ سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں غلط تھا مگر یہ شباہت، یہ حقیقت۔ میرے ذہن میں 2 سال پہلے کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو میں نے زویا سے ہسپتال میں کہے تھے اور فوراً اس کے جواب میں بولے گئے وہ سچے، مجبور الفاظ میرے کانوں میں گونج اٹھے، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، میرا یقین کرے۔ میں نے اپنے 2 سال کے ظالمانہ رویے پر شرمندگی محسوس کی۔ کیا میں نے واقعی اس معصوم لڑکی پر اتنا ظلم کیا تھا؟ کیا میرے غصے نے مجھے یہ بھی نہ دیکھنے دیا کہ یہ میری ہی اولاد ہے؟ ندامت کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں ابھی بھی حیران کھڑا تھا کہ اچانک ایک عورت بچوں کو دیکھنے آئی۔ اس کے سر پر چادر تھی مگر چہرے کی نورانیت کسی حجاب سے کم نہ تھی۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی، فوراً نظریں جھکا لی۔ میں نے اسے دیکھا تو میرا سانس رک گیا۔ وہ زویا تھی، میری کھوئی ہوئی بیوی جسے میں نے ظلم اور نفرت کے طوفان میں کہیں گم کر دیا تھا۔ وہ یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک چھوٹی نرسری میں کام کر رہی تھی تاکہ اسے بہتر مستقبل دے سکے، جبکہ میں اپنے غصے میں اسے بدنام الزام دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی مگر میرے اندر کی بے چینی نے مجھے روکنے نہ دیا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ زویا، میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، جیسے برسوں کا خوف اس میں جمع ہو۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا، خدا کے لیے بتاؤ کہاں تھی تم؟ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، تو نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک درخواست تھی، التجا تھی، جیسے کوئی گمشدہ بچہ اپنی ماں کو پکارا ہو۔ زویا نے میرا ہاتھ نرمی سے چھڑایا اور دھیمی آواز میں کہا،
میں نے یہ سب اپنی عزت اور آپ کے غصے سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ اس بچے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے میں چلی گئی تاکہ مزید بدنامی نہ ہو اور میرا بچہ پیار میں پل سکے۔ پھر اس نے میرے ہاتھ کو تھام کر اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی اپنی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، میں نے اس کا نام آلیان رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کی ساری رکاوٹیں ٹوٹ گئی۔ میں گھٹنوں کے بل اس بچے کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، اس کا ماتھا چوم لیا۔ آلیان کے چہرے پر میری ہی صورت تھی، میں اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یہ خوشی کے آنسو بھی تھے اور اپنی ناانصافی پر پچھتاوے کے بھی۔ میں نے فوری یتیم خانے کے منتظم سے بات کی۔ میں نے پورا سچ بتایا کہ کیسے غلط فہمی میں ہمارا نکاح ہوا، پھر نفرت نے سب برباد کیا۔ منتظم میرے اعتراف پر بہت متاثر ہوئے اور زویا کے صبر اور نیک اخلاق کی تعریف کی۔ میں تمام کاغذی کارروائی شروع کرائی اور زویا اور آلیان کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے خاندان سے سچ نہیں چھپاؤں گا بلکہ اپنی غلطی خود مانوں گا۔ جیسے ہم گھر پہنچے پورا گھر خوشی سے بھر گیا۔ میرے والدین، پھپھو، ماروخ سب زویا اور آلیان کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھے۔ پھپھو نے آلیان کو گود میں لے کر پیار کیا۔ میرے والد مجھے گلے سے لگا کر کہا، میں جانتا تھا میرا بیٹا تم برے نہیں ہو، بس غصہ تمہاری عقل پر حاوی ہو گیا تھا۔ رات کے وقت پہلی بار میں نے اپنے کمرے کو زویا کے لیے تیار کیا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ ہچکچاتے ہوئے میرے ساتھ آئی۔ میں نے کمرہ بند کیا، روشنی مدھم تھی۔ وہ مجھ سے ذرا دور بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر اب بھی خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولی، پلیز میرے یقین کریں، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس پر اب بھی شک نہ کروں۔ اس کی آواز میں معصوم سی التجا تھی۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اب کبھی سے تکلیف نہیں دوں گا۔ میں بستر پر اس کے قریب کیا۔ نعمان آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اسے گلے لگا کر پیار سے خاموش کرا دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے کان میں دھیمی سرگوشی کی سچائی کو قبول کرتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے یہ میرا ہی بچہ ہے۔ یہ الفاظ میں دل سے نکلے تھے جن میں ندامت، محبت اور اعتراف شامل تھا۔ میں نے اسے چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے مگر وہ خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے میں زویا اور آلیان کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جس کی بنیاد اب شک پر نہیں بلکہ اعتماد اور قربت پر ہونی تھی۔ میں نے اب اسے صرف بیوی نہیں بلکہ ایک سچا ساتھی مان لیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور میں نے زویا کو خاموش کرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب میری آنکھوں میں ندامت اور اس کی آنکھوں میں سکون جھلک رہا تھا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے وہ سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا جو 2 سال سے میرے اندر جمع تھا۔ میں بستر پر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کس طرح کا ظلم کرنے والا تھا۔ میں نے کہا کہ جب میں نے سنا تھا کہ وہ حاملہ ہے تو میری نفرت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میں تمہیں ڈھونڈنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ میں اپنا انتقام پورا کر سکوں۔ میں نے یہ سب اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ جب تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ میں تمہاری ضد خراب کرنے آیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے انتقام لوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ذہن میں کتنی گندی منصوبہ بندی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اسپتال میں جب میں نے تم سے جھگڑا کیا تو میرا کیا ارادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی یہی جھوٹا الزام لگاؤں کہیں کہ بچہ کسی اور کا ہے اور تمہیں بڑی محفل میں ذلیل و رسوا کروں گا۔ یہ بات کہہ کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قدر گھٹیا سوچ رکھ سکتا تھا۔ زویا، تم نے 2 سال پہلے جو جھوٹ بولا تھا میں اس کا بدلہ اسی طرح کے جبر سے لینا چاہتا تھا۔ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ جب کوئی اپنا تم پر شک کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے الفاظ ندامت سے بھرے ہوئے تھے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری بات سن کر حیران نہ ہوئی بلکہ وہ جانتی تھی کہ نعمان انتقام لے گا اور اسی وجہ سے اس نے خود کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خاموش رد عمل میرے دل کو مزید تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، مگر جب تم اچانک غائب ہوئی تو میں نے شک کیا کہ تم میری نیت کو بھانپ گئی ہوگی۔ شاید تم میری نیت جان گئی تھی یا تم میرے ظلم سے ڈر گئی تھی، اس سے تم یہاں سے چلی گئی۔ تم نے دراصل بھاگ کر مجھے ایک اور گناہ سے بچا لیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ میں نے بستر پر ہی پشیمان ہوتے زویا کو تھام لیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں زویا، میں نے تمہاری زندگی اور اپنی زندگی کو ظلم میں بدل دیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو زویا۔ زویا نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں سچی محبت اور پشیمانی دیکھ کر فوراً مجھے گلے لگا لیا۔ اس کا گلے لگانا میرے لیے معافی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر روئی اور پھر اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اس نے کہا۔ میں نے تو آپ پر جھوٹا الزام اس لیے لگایا تھا کہ آپ کو مجبوری میں مجھ سے نکاح کرنا پڑے اور آپ کے خاندان کی عزت بچ جائے، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی۔
اس سمے مجھے احساس ہوا کہ میں زویا سے شروع سے ہی محبت کرتا تھا، مگر غصے اور غلط فہمیوں نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ میری پہلی اور سچی محبت تھی، جسے میں نے اپنی بہن سمجھ کر نظر انداز کیا۔ زویا کی محبت نے ہی اسے مجھ پر جھوٹا الزام لگانے پر مجبور کیا۔ اس دن سے ہماری زندگی میں ایک نیا چیپٹر شروع ہوا، جو محبت، اعتماد اور معافی پر مبنی تھا۔ میں نے زویا سے وعدہ کیا کہ میں زندگی بھر اس کی قدر کروں گا، اور میں نے اپنے والدین کے سامنے دوبارہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اور انہوں نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ میں اور زویا اپنے بیٹے آلیان کے ساتھ خوشگوار زندگی کا آغاز کرنے لگے۔ ہم نے اپنا وقت اپنے خاندان اور بیٹے کی دیکھ بھال پر لگا دیا۔ میں نے زویا کو صرف بیوی نہیں، بلکہ اپنی پہلی اور آخری محبت کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ ہماری زندگی جو غلط فہمی سے شروع ہوئی تھی، محبت اور اعتماد پر قائم ہو چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کا ایک پیارا سا نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔